بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 رمضان المبارک ہے اور صبح کا سہانا وقت ہے۔ میں لال مسجد کے ایک چھوٹے سے محراب کی جانب جو باغ ہے اس میں آیا تو باہر کا منظر بھی دیکھا کہ تقریباً 4 مہینے سے محاصرہ چل رہا ہے، اور اس کو 4 مہینے نہیں، ہمارے تو تقریباً 22 سال ہی ایسے گزر گئے کہ اکثر پولیس کے محاصرے ہمارے ساتھ جاری رہے اور ابھی تک جاری اور ساری ہیں۔ لال مسجد کا بھی محاصرہ ہے، جامعہ سیدہ حفصہ G732 وہاں بھی محاصرہ ہے، H11 میں ہمارا ایک مدرسہ ہے اس کا بھی محاصرہ ہے، اور اختلاف ہمارا چند چیزوں پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ آج سے نہیں 50 سال سے یہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں انسان جب اللہ کا نظام ہوتا ہے تو لوگ کرپشن کم کرتے ہیں، اور کرپشن ظلم و ستم محدود ہو جاتا ہے، اور جب اپنے بنائے ہوئے نظام ہوتے ہیں تو اس میں لوگ کرپشن بہت زیادہ کرتے ہیں اور ظلم و ستم عام کر دیتے ہیں۔ آج چونکہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام چل رہے ہیں، اسی لیے بے حساب مسائل پیدا ہو گئے۔ پاکستان کو لے لیں، اگر یہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہوتا اور شورائی نظام ہوتا اور شورا فیصلے کرتی تو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لیکن شورا کے اندر سارے ہم فکر اور ہم سوچ لوگ ہوتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں ہوتی، کوئی جماعت نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے بعض علماء بھی، جمعیت علماء اسلام کے بعد اکابر اور بہت سارے لوگ اس جمہوری نظام کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہی جمہوری نظام فساد کی بہت بڑی جڑ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں الگ الگ پارٹیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے الگ الگ مفادات ہوتے ہیں۔ اب مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا؟ اس لیے کہ بنگالیوں نے سیٹیں زیادہ لے لیں، اور اب تنازع یہ ہوا کہ حکومت بنگالی بنائیں گے یا یہاں والے بنائیں گے، آپس میں اختلاف پڑ گیا، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ دھاندلی کی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور اختلافات بڑھتے چلے گئے، سختیاں بڑھتی چلی گئی، نتیجہ ایک دن یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں جمہوریت کے دعوے داروں سے، کیا اس کی وجہ یہی نہیں تھی؟ جمہوری نظام نہیں تھا؟ آج پھر جمہوری نظام نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اسے پارٹیاں ہیں، مفادات ہیں، دولت بنانے کے طریقے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر کوئی پارٹیاں ہوتی ہیں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد کے ادوار، کیا ان کے ہاں کوئی ان کی شورا میں پارٹیاں ہوتی تھیں؟ کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔ یہی پارٹیاں اور پھر قومیت کے نام پر پارٹیاں تباہی کی جڑ ہیں اور تباہی کا باعث ہیں۔ آج بھی اب جو ہماری پیپل پارٹی ہے، اگرچہ وہ کہتی ہے کہ ہم کسی اس سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ اصل میں وہ چلی سندھ سے ہے تو زیادہ اس کی سندھ کی توجہ ہوتی ہے، ان کی توجہ زیادہ سندھ کی طرف رہتی ہے۔ اور پھر یہ جمہوری پارٹیاں، جو جماعت بھی اقتدار میں آتی ہے، حزب اقتدار بن جاتی ہے اور ایک حزب اختلاف بن جاتی ہے، ان کی کھینچا تانیاں آپس میں چلتی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور پھر چونکہ یہاں اس نظام حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں اکثریت۔ اب پیسہ جب لگایا ہوتا ہے کسی نے کروڑوں میں اور کسی نے اربوں میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر کوئی نہیں لگاتا اس میں،
بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اس سے کئی گنا اضافہ ہوگا. اب ایک انتخابات میں یوں سمجھے کھرب روپے لگ جاتا ہے، اور لڑائیاں الگ ہوتی ہیں، فساد الگ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات، اور اس کے علاوہ ان کی تمسخر، ان پر طنز، ان کی تحقیر، کتنے مسائل ہوتے ہیں اسی نظام جمہوریت کے اندر ہوتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں پھر ایک حکومت بنتی ہے تو حزب اختلاف مستقل اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں آئے تو اسمبلی میں آ کر حزب اختیار کی کمزوریاں بیان کریں. دیکھیے کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، حزب اختلاف میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے. اب 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا جو کام ہے، کائنات میں تخلیق ہے یا نظام حکومت ہے، وہ 100% تو کیا ہم تعبیر کرنے کے لیے کریں، ورنہ وہ تو کھرب فیصد ہے. انسان کا جو نظام حکومت ہوگا وہ 100% نہیں ہوگا. اگر اچھے سے اچھا بھی ہو تو اس میں کمزوریاں ہوں گی. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم دور بھی ہوتا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم دور بھی ہوتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم دور، اور حزب اختلاف بھی ہوتی وہاں، اور وہ بھی قومیت کے نام پر بھی ہوتی، تو لازماً وہ بھی بہت سارے مسائل کھڑے کرتی. تو اسلامی نظام حکومت کے اندر جو شورائی نظام ہے اور جمہوری نظام ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے. اس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بصد احترام ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارے کابر میں سے ہیں، لیکن جہاں حق سچ کی بات آتی ہے تو باتیں کہنی پڑتی ہیں. اس سے میں نے کئی مرتبہ مناظرے مباحثے کے چیلنج کیے کہ آئیے آپ اس جمہوریت کی تعریف فرماتے ہیں، آپ اس جمہوریت کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اور ہمیں نعوذ باللہ بعض اوقات تو اس طرح لگتا ہے کہ آپ تعبیر یہ کر رہے ہیں کہ اسلام سے بہتر طریقہ ہے. جبکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ جمہوریت فساد کی جڑ ہے، یہ تباہیوں کی جڑ ہے. آج قومی اسمبلیوں کا حال دیکھ لی جائے، سینٹ کا حال دیکھ لی جائے، کیا اس سے ملک کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما فی الاسلام، کہ وہاں تقریریں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر حزب اختلاف حزب اختیار کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہے، اور حزب اقتدار حزب اختلاف کو بناتی ہے. اور پھر یہ کہ چونکہ پارٹیاں ہوتی ہیں تو پارٹیوں کے اندر ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری پارٹی سے بندہ باہر نہ نکل جائے. اب اس کو ساتھ ملانے کے لیے بہت سارے نجائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی ان کو پیسہ لگانا پڑتا ہے، کبھی ان کو مختلف چیزوں کی جو ہے وہ جو ملک کے اندر کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کو شریک کرنا پڑتا ہے. اور پھر اسلام میں یہ ہے کہ جو حزب اختیار ہوں گے وہ تجارت نہیں کریں گے، اور یہاں ساری تجارت ہی ہمارے ہاں کون کرتے ہیں؟ حکومت کے کارندے کرتے ہیں، وزراء کرتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر، صوبائی اسمبلی کے ممبر، سینٹ کے ممبر. اور پھر چونکہ قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے ملک کی عدالتوں میں، اور تو وہاں یہ اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ یہ جا کے اپنے تھانوں میں اپنے بندوں کو چھڑاتے ہیں، تھانوں میں مقدمات کرتے ہیں. یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری گزارش ہے کہ غور تو کریں، بیٹھ کر سوچیں تو اسے جمہوریت کے آج کل تو ویسے لاک ڈاؤن ہے. جمعیت علماء اسلام کبھی غور تو کریں اس جمہوریت کی جس کی تعریف کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. کبھی جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے ہم نے نہیں سنا. ہم آئین اور انگریز کے قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو قانون انگریزوں کا چل رہا ہے. تو ہر وقت جمعیت علماء اسلام کے اکابر کی زبانوں پر ایک لفظ آپ ذرا غور کریں گے، آپ نکالیں گے تو یہ سینکڑوں ہزاروں بار مل جائے گا. جو ہے اس کو دیکھیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے ہم قرآن و سنت کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین اور قانون، آئین سے مراد وہ انسانوں کا بنایا ہوا آئین جس کو 99% علماء نے دیکھا ہی نہیں. کبھی آپ جمعیت علماء اسلام کے اکابر سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، حضرت آئین دیکھا ہے؟ یہ آئین دیکھا نہیں ہے. ایمان بالغیب لائے ہیں آئین پر، آئین پر ایمان بالغیب ہے. اتنا نعوذ باللہ ایمان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شاید قرآن پر نہیں جتنا آئین پر ہے. اس لیے زبانوں پر آئین اور قانون، اور ایسا قانون کون سا ہے؟
قانون وہ دجل و فریب اور دھوکے اور کا نظام ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا۔ یہی آئین کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو مروجہ قوانین ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تو جو آئین کفریہ قوانین کو، لاکھوں کروڑوں قوانین کے مسودوں کو تحفظ دیتا ہو، وہ آئین کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ ذرا غور تو کریں، سوچو تو صحیح۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میرا موقف ہے کہ اس جمہوری نظام کا اسلام کے شورائی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آسمان و زمین کا فرق ہے، اس میں رات دن کا فرق ہے۔ اور جو اکابر یہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام ایک اسلامی نظام ہے اور بلکہ بہتر نظام ہے، ان سے میں مناظرے مباحثے کے لیے تیار ہوں، آئیں مناظرہ مباحثہ کر لیں۔ تو میری گزارش، التماس و التجا ہے کہ آج پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پوری دنیا تباہیوں کے دہانے پر کیوں کھڑی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ اور وجوہات کے ساتھ یہ انگریز کے قوانین بھی، اور ہم نعوذ باللہ ہمارا ایک طبقہ اور علماء کا طبقہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑا اور اس کی تعریفیں کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اس پر میری کتابیں بھی کچھ لکھی ہیں میں نے، اسلامی نظام سارے مسائل کا حل، اس کا مطالعہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کا آئین قانون کیا نظام، پاکستان کا آئین قانون نظام کیا اسلامی ہے، اس میں نے ثابت کیا کہ تینوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے میری گزارش، التماس و التجا ہے، ہمیں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اٹھنا ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کرونا یقیناً ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، پوری دنیا میں ہے، اس سے انکار نہیں، بعض لوگ انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، جہاں تک میری تحقیق ہے کہ کرونا ہے دنیا میں اور بڑے نقصان کر رہا ہے، لیکن کرونا کی آڑ میں اپنے مفادات حاصل کی جا رہے ہیں۔ جیسے ہمیشہ اس ملک میں، اس کے ملک کے جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں ان کے اندر مفادات حاصل کی جاتی ہیں۔ سیلاب آتا ہے تو اس کی آڑ میں مفادات حاصل کی جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے اس کی مفاد میں، اس کی آڑ میں مفادات حاصل کی جاتے ہیں، اور افغانستان میں امریکہ آیا تو اس کے جو ہے آڑ میں مفادات حاصل کیے گئے۔ تو چونکہ قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے تو ہر ایک کی عقل بادشاہی ہے، جو چاہے فیصلے کرے، عدالتیں جو چاہے فیصلے کرے۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت کے نظام کی طرف آنا ہے، اور قرآن و سنت کا نظام صرف یہ نہیں کہ صرف جی ٹھیک ہے اسلامی نظام ہو، باقی قوانین وہی چل رہے ہیں۔ اب ہمارے بعد جمعیت کے اکابر کی سوچ صرف اتنی ہے کہ جی اگر ہماری حکومت قائم ہو جائے اور صرف ٹھیک ہے نظام کہا جائے کہ اسلامی ہے، باقی یہ سب کچھ بھی چلتا رہے، دھما چوکڑی چلتی رہے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر اسلامی نظام جمہوریت کے ذریعے آئے گا تو وہ کبھی بھی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آپ اسلامی نظام لے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پردہ ہوگا، شریعت کہتی ہے پردہ ہونا چاہیے، آپ پردے کا قانون لاگو کر دیتے ہیں، 50 لاکھ انسان باہر نکل آتے ہیں، کہتے ہیں ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم اپنی مرضی کوئی کرے نہ کرے، آپ کی بھی ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں نظام صلاۃ قائم ہوگا، 1 کروڑ انسان سڑکوں پر آ جاتا ہے، کہتے نہیں کہ ہماری مرضی ہے، ہم پڑھے نہ پڑھے، باقی آپ اسلام سختی نہیں کرتا، آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا، لے لیں گے، مجبوراً لیں گے۔ آپ کوئی قانون میڈیا کے اوپر سختیاں لگائیں گے اور میڈیا کے لاکھوں افراد باہر نکل آئیں گے، دھرنے دے دیں گے، تو آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اسلامی نظام اس جمہوری راستوں سے آ نہیں سکتا۔ اسلامی نظام آئے گا وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، اس راستے سے اسلامی نظام آئے گا، اور پھر اسلامی نظام بھی وہی۔ اور میں تو اسلامی نظام جو دیکھتا ہوں الحمدللہ اسی کا ایک تصور میرے ذہن میں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں میرے نزدیک اسلامی نظام کا تصور کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، اور اسلامی نظام پوری دنیا میں ہونا چاہیے، کوئی اور نظام نہیں ہوگا، اور پوری دنیا کے اندر سب کی پگڑیاں اور داڑیاں اور سنت کے مطابق لباس پہنیں، پوری دنیا سے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے اندر کفریہ نظاموں کا خاتمہ ہونا چاہیے، کہیں کفریہ نظام نہیں چل سکتا، اور پوری دنیا کے اندر تمام لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا لازمی ہوگا۔ اسلام قبول کریں گے
تو ان کو رعایت ہوگی، ورنہ کسی کو قادیانیت کے لیے صرف اور صرف یہ حکم ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مرتد کی سزا نافذ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فوری طور پر اسلام وہ اب قادیانیت کا نام بھی کوئی استعمال نہیں دے سکتا۔ اور جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا کہ کسی قسم کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں نہ کوئی تعزیہ نکل سکتا ہے، نہ کوئی گردو نکل سکتی ہے، اور نہ کوئی جلوس نکل سکتے ہیں، نہ صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو اصول ہیں اس کے تحت فیصلے ہوں گے۔ فقہ حنفی پوری دنیا میں ہوگی، اور فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ ہاں فقہ شافعی مالکی حنبلی پر عمل کر سکیں گے لوگ، لیکن قانون پوری دنیا میں فقہ حنفی ہوگا، اور پوری دنیا میں پردہ لازمی ہوگا، پوری دنیا میں پگڑی اور داڑھی کا اہتمام کرنا لازمی ہوگا، پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سوچ ڈالی ہے وہ ہے کہ ہماری فکر و سوچ ہے، اور اللہ کی زمین پر جہاں تک اللہ تعالیٰ کی زمین ہے وہاں تک اسلامی نظام کی چاہت ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی ہیں۔ اگرچہ آپ اس کو کہیں گے یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے تو کہہ لیں، لیکن بہرحال ہم اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی کچا اور پکا گھر باقی نہیں رہے گا، اسلام اس میں داخل ہو جائے گا، بعز عزیز او ذل ذلیل، چاہے کوئی عزت والے عزت سے قبول کریں یا ذلیل ہو کر قبول کریں۔ ہم الحمدللہ وہ خواب نہیں دیکھ رہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ہم پوری دنیا میں وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں جس اسلامی نظام کے اندر پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور پوری دنیا سے صرف مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر صرف اور صرف اللہ کا نظام دنیا کے کچے اور پکے گھروں میں چاہتے ہیں، اور کوئی نظام نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آہوزاری بھی ہے، آپ بھی دعا کیجیے۔ ہمارے لیے اگرچہ یہ ناممکن ہے، ایک بار نہیں کروڑوں بار ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، اور خربوں بار ناممکن ہے۔ ہم 1,00,000 سال نہیں 10 لاکھ سال بھی یہ کوششیں کریں تو ناممکن ہے۔ یہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم وہ نظام چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر اور پوری دنیا سے کفریہ نظاموں کا خاتمہ ہو، کفریہ فکر اور مذاہب کا خاتمہ ہو، صرف اور صرف پوری دنیا میں اسلامی نظام ہو اور مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔